بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ سحری اور افطاری کی دعا کیا ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، سحری میں ہمارے یہاں لوگ دعا پڑھاتے ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک۔ جب سحری آپ نے کر لی تو دعا پڑھائی جاتی ہے، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اور اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا کہاں ہے؟ کہیں حدیث کے اندر یا احادیث کے نسخے میں کہیں بھی یہ دعا منقول نہیں ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ بناوٹی ہے، میڈ ان انڈیا ہے، بدعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے روزہ رکھا، جس طریقے سے سحری کی، آپ نے سحری کی اور نیت کی تعلیم دی کہ سحری کی جائے اور بس جو دل میں نیت ہے وہی نیت آپ کے جو روزے کی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سحری کا طریقہ ہے۔ افطار میں جو دعا بتائی گئی کہ بسم اللہ کر کے آدمی افطار کرے، اور دوسری دعا بتائی گئی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، لیکن یہ افطار کے بعد کی دعا ہے۔ افطار کرے گا تو بسم اللہ پڑھ کے، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اس دعا کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے افطار کے بارے میں لوگوں کے یہاں مشہور ہے اللہم انی اصوم غدا لک، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا بھی کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی شک ہے، بعض لوگ اس کو حسن مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو ضعیف بولتے ہیں۔ بہرحال مجموعی اعتبار سے افطاری کے جو صحیح ترین طریقہ ہے کہ آدمی بسم اللہ کہہ کے افطار کرے، اور اس کے بعد میں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھ لے تو یہ صحیح طریقہ ہے سحری کا اور افطاری کا۔ سحری میں نیت ضروری ہے، کسی قسم کی مخصوص یا خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جو سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے، میں اس کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تو ختم ہونے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا کہ ایک صحابی اذان دیتے تو اعلان ہو گیا تھا کہ ان کی اذان سے سحری کی جائے، اور دوسرے صحابی اذان دیتے تو سحری ان کی اذان سن کے بند کی جائے۔ تو اسلامی طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سحری کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں تو پہلے اذان دیں۔ پہلی اذان سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جب فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو دوسری اذان دے جو نماز کی اذان ہوگی، اس سے یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو دوسری اذان ہوئی ہے یہ سحری کی اختتام والی اذان ہے، نماز فجر والی اذان ہے۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے، لیکن اعلانات کرنا اور 10 منٹ پہلے سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر دینا یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو خیر سے محروم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کریں گے۔ سحری میں دیر کیا مانا؟ کہ آپ بالکل آخر وقت میں سحری کریں۔ اب ہمارے جب آخر وقت آتا ہے 10-15 منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ چیز شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ اس کے مخالف ہے۔ اس طریقے سے مساجد سے سحری کے اختتام کا یا اس کے آغاز کا اعلان کرنا، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے تو کیوں؟ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا، کسی مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کا حکم دینا یا آپ کی سنت کو بتا دینا کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ یہ برکت کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان سحری کرتا ہے تو سحری کرنے کے بعد اس کو جسمانی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے کہ پورا دن بھوکا رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو سحری کے کھانے میں اس طرح مادی اعتبار سے برکت ہوتی ہے۔ تو سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو برکت کے حصول کے لیے سحری کھانا چاہیے، اور سنت کے طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔
ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنا یہ سحری کا کھانا ہے. تو سحری کے کھانے سے ہمارے اور یہود اور نصارہ کے روزے کے درمیان جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سحری نہیں کرنے سے یہ مشابہت باقی رہتی ہے. اسلامی شریعت نے ہمیں اعمال میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا عبادات میں حکم دیا ہے، لہذا اس لیے سحری کرنا تاکید کے ساتھ ضروری ہے اور اس کا اہتمام کرنا مسلمان پر لازم ہے.